آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ ملک کا ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ کیسے انسان کی زندگی کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے آسمان کے بارے میں پڑھا کہ کیسے اس نے اوپر تلے آسمان بنایا اور اسی طرح ہماری زندگی کے کئی فیز بنائے، کسی فیز میں کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز ایسے ہی ہونی چاہیے تھی، یہ آپ کے لیے ضروری تھی۔ پھر ہم نے آسمان دنیا پہ سجے ستاروں کے بارے میں پڑھا کہ یہ ذکر آپ کی زندگی میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو ستارے آسمان پہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کا انجام پڑھا جو دنیا میں یہ نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کے اجر کے بارے میں پڑھا جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے انسان پوشیدہ بات کہے یا اعلانیہ، اللہ اس سے واقف ہوتا ہے۔ اور آج کی آیات بھی اسی ذکر کو آگے بڑھا رہی ہیں کہ لوگ جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر اور مغفرت ہے۔ اور پھر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ غیب میں ڈرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دنیا والوں کے جج کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس کا حق زیادہ ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسئلے یا حالات نہیں سمجھتا، کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کی آیات اسی کا تسلسل ہیں۔ سورہ ملک کی آیات نمبر 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو پھر چلو پھرو اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس کا رزق اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آیات بہت اہم ہیں اور ہم سب کو ان کو پلو سے باندھ لینا ہے۔ ہم کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں ہے یا ہمارے مسائل کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بس ایک مذہبی ہستی سمجھتے ہیں جس کا کام صرف گناہ ثواب کے نمبر دینا یا نمبر کاٹنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، پڑھائیاں اتنی مشکل کیوں ہیں، اتنی مہنگائی میں گزارا کیسے کریں، سیاست کے مسئلے کیسے حل کریں، آپ کے لوگوں کے مسئلوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ ان سب کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں، انسانوں سے مدد لینی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیشہ پوچھنا چاہیے، لیکن پہلی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ کو کیا معلوم کہ انگزائٹی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم کہ ڈپریشن یا انگزائٹی کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا سوچ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار اللہ کو اپنا ڈپریشن بتایا تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ نماز پڑھ لو، گناہ نہ کرو، ذکر کرو اور سکون مل جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس کے لیے علاج کرنا چاہیے۔ یہ نماز اور ذکر سے تندرست نہیں ہوتا، یہ مریض اور تھراپسٹ کا معاملہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آ گیا؟ شادی کے مسئلے ہیں تو اللہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ دوست سے لڑائی ہے تو اس میں اللہ سے کیا مدد مانگے؟ اللہ کو کیا معلوم کہ ٹیکسٹ میسج پہ لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کسی انسان کو پا لینے کی خواہش ہے تو بھائی یہ تو حرام کام ہے، اس کا تو اللہ سے ذکر ہی نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اہم معاملوں میں اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بس ایک ممتحن ہے جس نے صرف نمبر کاٹنے، دعائیں قبول کرنی اور ہماری نمازیں گننی ہیں، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ ہمارے سوشل ایشوز، ہماری مینٹل ہیلتھ، اللہ کو کیا پتا اس سب سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرانا ہے، اس کو تو صرف 1400 سال پہلے کے مسئلے معلوم ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں سمندر کی ریت کے ایک ایک ذرے کو وہ دیکھ رہا ہے، بس وہ ممتحن ہی ہے، نظر رکھے ہوئے ضرورت میں دعا مانگو تو پوری کرتا ہے۔ ہم سب نے یہی سوچا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ صرف یہی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ اللہ تعالیٰ سے کب ڈسکس کی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے نئے کپڑے کب مانگے تھے یا رزق کی فراخی کب مانگی تھی، اللہ تعالیٰ کو کیسے بتایا تھا کہ فیشن کیا ہوتا ہے اور نئے سیزن کے کپڑے ہمیں کیوں چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو صرف دین کے مسئلوں میں ہمارے نمبر کاٹنا اور اس کو صرف صدقے، روزے، نماز اور زکوٰۃ کے علم ہے اور بس۔ اللہ تعالیٰ جب کہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، ہم اس لفظ کو صرف انسان کو ایک بیبی کی صورت میں بنانا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بس یہی کام رہ گیا کہ وہ بیبیز بنا کے دنیا میں بھیجے، آگے بس ان کی نمازیں گنے اور دنیا میں ان کی برائیوں کا حساب رکھے، باقی اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ جبکہ نمازیں گننے اور نیکیوں برائیوں کا حساب رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا، نمبر کاٹنا اور نمبر دینا ان کا کام ہے۔ نظر رکھنے کے لیے بھی بہت سے فرشتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ایک فرشتے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، صرف بیبی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجتا وہ، اس نے آپ کو کچھ نہ ہونے سے تخلیق کیا اور پھر آپ کو بڑا بھی اسی نے کیا ہے، آپ کی فطرت بھی اسی نے بنائی ہے، آپ کے اندر جو غصہ یا ضرورت سے زیادہ لوگوں کے آگے بک جانے والی فطرت ہے وہ بھی اسی نے بنائی ہے۔ اگر آپ کو لوگوں میں جلدی ترس آ جاتا ہے تو یہ بھی اسی نے تخلیق کیا، اگر آپ کی عادتیں برقرار نہیں رہتی، ایک کام کر کے چھوڑ کے نئے کام کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی نے بنایا ہے، اس نے آپ کو چند عادتیں دی ہیں اور اس دنیا میں چھوڑ دیا، اب آپ کو یہ فطرت مختلف راستوں پہ لے جائے گی، کچھ راستوں پہ آپ بھٹک جائیں گے اور پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو اس مسئلے سے کون نکال سکتا ہے؟ وہی جس نے یہ فطرت بنائی تھی، جس کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور صنف مخالف سے جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فطرت بھی اسی نے بنائی تھی تاکہ آپ اس فطرت سے لڑ کے خود کو کنٹرول کر کے ایک مضبوط انسان بنیں۔ یہی آپ کا امتحان تھا، لیکن آپ اس امتحان میں ہر بار فیل ہو گئے، یا تو خود کو گلٹی سمجھتے ہیں یا پھر انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ اس کی طرف نہیں بھاگتے جس نے آپ کی یہ فطرت بنائی تھی۔ کس کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ اس فطرت کو کیسے سدھارنا ہے، کیسے اس کو ذرا سا مولڈ کر کے اللہ کے تابع لانا ہے؟ اگر آپ کو پہلے دن سے ہی بہت پاکیزہ اور نیک شریف فطرت دی ہوتی تو امتحان کیسا اور اجر کیسا؟ یہی تو امتحان تھا۔
لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فطرت سے کیسے لڑیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ پیسے کی خواہش ہے، انسان کی خواہش، شہرت کی، بھلے آپ کی خواہش کتنی ہی دنیاوی اور مادیت پرست کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ڈپریشن ہے تو سب سے پہلے اللہ کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے لڑنے کا راستہ دکھائیں۔ آپ نے خود ہی تصور کر لیا کہ اللہ کہے گا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا۔ اللہ نے یہ پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ نماز اور قرآن میں دل کا سکون ہے، لیکن ہر دفعہ سکون نہیں ملے گا۔ وہ کہے گا نماز قرآن بھی پڑھو اور اس کا علاج بھی کرواؤ۔ وہ آپ کو خود بہترین تھراپسٹ کے پاس بھیجے گا، وہ آپ کو بہترین ڈاکٹر تک جانے کا راستہ ہموار کرے گا، وہ آپ کو علاج کے پیسے بھی فراہم کرے گا، وہ آپ کے وقت میں گنجائش پیدا کروائے گا۔ تھراپسٹ کے پاس جانے سے علاج نہیں ہوتا۔ وہ پرانے زمانے تھے جن میں ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ لوگ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، کاؤچ پہ لمبے لیٹ کے اپنے مسئلے سناتے ہیں اور تھراپسٹ نوٹ بک ہاتھ میں لیے سنتا رہتا ہے۔ اب تھراپی ایسے نہیں ہوتی۔ جو لوگ تھراپی میں جاتے ہیں وہ ذہنی بیمار نہیں ہوتے، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھراپی میں آپ پیسے دے کے مسئلے سناتے ہیں یا ذہنی بیمار ہیں، جبکہ بہادر لوگ صرف تھراپی میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس کو ہمارے نیچر کا اچھے سے علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے سب سے اہم معاملات سے نکال نہ دیا کریں۔ صحابہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ آسمان سے تسمے نہیں گراتا، لیکن جب صحابہ نماز میں تسمہ مانگ کے اٹھتے تو انہیں یقین ہوتا تھا کہ اللہ رزق میں وسعت دے گا اور تسمے خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ ہر چیز پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر بجلی جائے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جلدی سے واپس آ جائے تاکہ آپ کے کام نہ رکیں۔ بجلی بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ ہر چیز کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش سے پہلے اللہ سے مانگنا ہوگا۔ اگر آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے نظر آئیں تو اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ مجھے خوبصورت بنا دیں۔ اگر وزن زیادہ ہے تو اللہ سے کہیں کہ وزن کم کرنے کی ہمت دے دیں۔ غرض یہ کہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس کے بعد کسی انسان کے پاس جانا ہے۔ انسان سے مدد لینا برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اس کو تو پہلے سے علم تھا کہ یہ ہوگا۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ پہلے کس کے پاس آتے ہیں، وہ صرف آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اور اسے کیسے پتا؟ کیونکہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ لطیف کا معنی ہے سٹل، مطلب سٹل طریقے سے کچھ کرنا، یعنی ایسے کہ اگلے کو معلوم نہ ہو، بہت نرمی اور محسوس کیے بنا کچھ کر دینا۔ اس کا معنی بہت باریکی سے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت مشکل کام کرنے کے لیے بہت نزاکت اور دھیان سے ایسا طریقہ استعمال کرنا جو عین اس مسئلے کو حل کر دے۔ اور ہم صرف ایک ایسی ہستی کو جانتے ہیں، اس کی مدد بعض دفعہ ایسے آتی ہے کہ اس وقت محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوا، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ کیسا اچھا اتفاق تھا۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی، اور ہم مڑ کے سوچتے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا، ہمارا رب جس کو معلوم تھا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ چیز ہمیں خوشی دے گی، اس لیے وہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے لطیف ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کا خبیر ہونا بھول جاتے ہیں۔ خبیر کا مطلب خبر سے نکلا، خبر کا مطلب نیوز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا اصل مطلب ہے کچھ تجربہ کرنا، کسی چیز کا تجربہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خبیر ہے، اس کو ہر ایک کی سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے اندر باہر سے جانتا ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، تب بھی اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کتنا ہرٹ کرے گی، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ مستقبل میں اس پر کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اللہ ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس کے بہت سے جواب ہیں، یہی کہ وہ چاہتا ہے ہم مضبوط بنیں۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کو ایک بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ تکلیف اور دکھ زندگی کا حصہ ہیں، یہ ملتے رہیں گے۔ یہ کچھ دن اچھے گزریں گے تو ایک دن برا بھی گزرے گا۔ اداسی ایک فیلنگ ہے، اس کو ہمیں محسوس کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیوٹی، یعنی چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھنا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن جب دکھ ملے تو سوچا کریں اس میں بھی بہتری ہوگی۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی، یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ نہیں بھائی مجھے فلاں کی بات منفی نہیں لینی چاہیے تھی، ہر چیز میں مثبت پہلو ہونا چاہیے، اداسی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جب کچھ برا ہوتا ہے تو اداسی ہوتی ہے، اس اداسی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو محسوس کرنا ہوگا، پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی غلط ہے، ہر چیز مثبت نہیں ہوتی۔ اللہ سے بہتر ہمیں کون جانتا ہوگا؟ اسی نے ہمیں بنایا، اسی کو ہماری ساری کہانی اندر باہر سے معلوم ہے، اور صرف ہمیں نہیں بنایا بلکہ اس نے کچھ اور بھی بنایا ہے۔ وہ کیا بنایا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، تو چلو پھرو اس کے راستوں پہ اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ ہماری اور ساری کائنات کی تخلیق کے علاوہ اللہ نے کیا بنایا؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن صرف محسوس ہوتی ہے؟ ہماری زندگی۔ ہماری یہ زندگی بھی اللہ نے ہمیں یہاں تک بنا کے دی، یعنی ابھی ہم جس مقام پہ آپ ہیں، کریئر، شادی یا یونیورسٹی کے فیز میں، یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لایا ہے۔ اور یہ آیت بہت اہم ہے۔ نرم کے لیے ذلولن کا لفظ آیا ہے، یہ نکلا ہے زال اور لام سے۔ یہ ایک بہت مشہور لفظ ہے، اس سے اردو کا لفظ ذلیل بھی نکلا ہے، لیکن اس کو ہم بے عزتی ہونے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ بھی معنی ہے جو عربی میں اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اس عربی میں جس کا معنی ہے جو وہ چیز جو بروکن ان ہو، جیسے جوتوں کے بارے میں انگریزی میں کہتے ہیں کہ بروکن ان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بلکہ استعمال کر کر کے یہ آپ کے پیر کے مطابق عادی ہو چکے ہیں۔ جو قرآن کے الفاظ پہ تدبر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ترجمہ کہتا ہے کہ زمین صرف نرم بنائی گئی ہے، لیکن تدبر آپ کو بتاتا ہے کہ اس نرمی میں کتنی گہرائی چھپی ہے۔
سورت ملک کنٹرول کی صورت ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ آج ہم ایک نئی بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو ہمارے لیے نرم کر کے اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم آسمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آسمان ہماری زندگی اور زندگی کے مختلف فیز، تو پھر زمین کیا ہے؟ یہ بھی زندگی ہی تو ہے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ میرے خیال میں آسمان ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ قدر ہے، اور یہ اپنے ساتھ خوشیاں لائے یا پریشانیاں، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں۔ جیسے کسی بیماری کا آ پڑنا، کاروبار میں نقصان، کسی کا فوت ہو جانا، یہ سب قدر اللہ ہے، اس کو صرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، جیسے آپ آسمان کو نہیں چھو سکتے۔ لیکن زمین کیا؟ زمین زندگی کا وہ حصہ ہے جس پہ آپ کا کنٹرول ہے، یہ آپ کے اعمال ہیں، آپ کے انتخاب، آپ کی چوائسیز، آپ کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں، آپ اس راستے پہ کیسے چلتے ہیں، اور آپ کے پاؤں آپ کو کہاں لے جاتے ہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ جیسے سب کا آسمان مختلف ہے، ویسے ہر شخص کی زمین بھی مختلف ہے، کسی کے لیے وہ ابھی ناہموار ہے اور کسی کے لیے نرم۔ اگر آپ یہ آیات سن رہے ہیں تو یقیناً وہ نرم ہے، اور شاید بہت نرم نہ ہو لیکن پہلے سے بہتر ہے، اور اس کو بہتر اللہ نے کیا ہے۔ ہم اس نرم زمین پہ بچھے کانٹے دیکھ رہے ہیں، راستے کی رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ کم از کم ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ بہت سو کو تو اللہ نے یہ توفیق بھی نہیں دی، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کسی کے قدموں تلے سے زمین بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ اس سے تو بہتر ہم ہیں۔ زمین کو نرم کر کے اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھرو اس کی راہوں میں، چلو پھرو اس کے راستوں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے مسلسل چلتے رہو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹریکس پر۔ زمین کے مختلف علاقوں میں صراط مستقیم سیدھا ہے، غلط درست کی پہچان کا راستہ، اس میں ٹیڑھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپ کی زندگی، آپ کی زمین کی جو مختلف گزرگاہیں ہیں، مناقب ہیں، یہ سیدھے نہیں ہوں گے، یہ کھلے ہوں گے، لامحدود ہوں گے، اور ان میں بہت موڑ آئیں گے۔ زندگی انہی مناقب پہ سفر کرنے کا نام ہے۔ اس آیت میں ساری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا اس زمین پر اور اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ہمارے ارد گرد لوگ اور حالات ایسے پیدا کیے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ایک موبائل یا کمپیوٹر پہ بیٹھے آسانی سے سبق سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہر ایک کو نہیں ملی۔ اگر آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ زندگی کا سفر کہیں بھی نہیں رکتا ہے، ہر پل تبدیل ہوتا ہے۔ اس کا صرف ایک منقب نہیں، مناقب کا لفظ جمع ہے۔ بہت سے راستے، بہت سے علاقے جن کو آپ نے کھوجنا ہے، بہت سی جگہوں پہ ابھی آپ نے جانا ہے، بہت سے لوگوں نے ابھی آپ کی زندگی میں آنا ہے۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں اگر زندگی خوبصورت نہیں ہے؟ تو آپ دل کیوں ہارتے ہیں اگر زندگی پرفیکٹ نہیں ہے؟ یہ پرفیکٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، بس ایک منقب کے بعد دوسرا منقب ہے۔ جیسے کندھے کا جوڑ بازو کو ہر طرف موڑ لیتا ہے، ویسے ہی زندگی آپ کو گھما گھما کر مختلف راستوں پر موڑ رہی ہے۔ آپ نے بس چلتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ رکنے کا مطلب ہے خود سے ایسے مطمئن ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا۔ زندگی یا اوپر جاتی ہے یا نیچے۔ آپ جس دن اپنی زندگی سے مطمئن ہو کے مزے سے بیٹھ گئے اور سست ہو گئے، اسی دن آپ کی زندگی کھڑے پانی کی طرح بدبودار ہونے لگے گی۔ زندگی میں ہمیشہ کچھ نیا کرنا ہے، کسی نئے راستے کی طرف نکل پڑنا ہے، تبدیلی کو خوش آمدید کہنا۔ صرف کھانا، سونا، انسٹا دیکھنا یا سکرول کرنا نہیں کام۔ آپ کے پاس کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی گول، چاہے وہ صرف وزن کم کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود کو فٹ رکھنا یا کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار شروع کر کے اسے کامیاب بنانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں، کوئی کام شروع کریں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کام کریں۔ آنے والا دور ڈاکٹر اور انجینئرز کا دور نہیں، یہ سکل سکھانے والوں، لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے والوں اور کنٹینٹ کریٹرز کا دور ہے۔ اپنا راستہ چنیں اور آگے بڑھیں۔ اور ان مختلف مناقب میں آپ کو کیا ملے گا؟ اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ انہی راستوں میں آپ کا رزق لکھا ہے۔ گھر بیٹھے رہیں گے تو رزق کیسے ملے گا؟ اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کے محنت کریں، پھر رزق ملے گا۔ قرآن میں جب رزق کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ اس کے دیے رزق میں سے، یہ نہیں کہا جاتا کہ کھاؤ اس کا رزق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رزق کو آپ سارا خود نہیں کھا سکتے، اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن جو رزق آپ کو دیا ہے دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ، اس میں سے دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ کو 1000 اس لیے ملتا ہے تاکہ آپ 10 روپے کسی ملازم پہ خرچ کر دیں۔ جس دن آپ نے وہ 10 روپے خرچ کرنا چھوڑے، آپ کا رزق کم ہو جائے گا۔ ہمیں دیا جاتا ہے اس لیے کہ کچھ ہم خود رکھیں، کچھ ہم آگے دیں۔ جب ہم دوسری مخلوق کے لیے تنگ دلی دکھاتے ہیں تو اللہ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نئے بزنس شروع کرنے والے جب کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کو تنخواہ دینے میں تنگ دلی دکھاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ سارا پروفٹ تو وہ لے جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاید اس کا نصیب آپ کے ساتھ لکھ دیا گیا اور آپ اس کو دیں گے تو آپ کو مزید ملے گا۔ تنخواہوں میں اعتدال ہونا چاہیے، لیکن جہاں تنگ دلی کا معاملہ ہے وہاں اس آیت کو یاد کیا کریں کہ کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ پورا نہیں کھا سکتے آپ، پورا آپ کا ہے بھی نہیں، اس میں اور لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ اب ایک گزرگاہ ہیں آپ صرف، جس سے رزق گزر کے آ رہا ہے، اس کو اپنے تک نہیں روکنا چاہیے۔ ایسے ہی جب ہمارے گھروں میں مہمان آ جائے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، حالانکہ مہمان اپنا نصیب لے کے آتا ہے۔ آپ کے رزق میں برکت مہمان کی وجہ سے پڑتی ہے، اور حدیث کے مطابق جو رشتہ داروں پہ جتنا خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ کیا جاتا ہے۔ سو جس طرح بھی آپ کے رشتہ دار آپ کے جیسے بھی ہوں ان پہ خرچ کریں، بھلے مہمانداری کر کے یا ان کی مالی مدد کر کے، آپ کا رزق بڑھے گا۔ اس لیے مہمان کے سامنے بہترین چیز رکھا کریں، تنگ دلی نہ دکھایا کریں۔ زندگی بس یہی ہے، سخت زمین جو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نرم بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بنائے گئے مناقب جن پہ آگے پیچھے دائیں بائیں آپ نے چلنا ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے بس چلتے جانا ہے۔ ان راستوں میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، بہت سا رزق۔ آپ نے رزق کا راستہ نہیں روکنا، بھلائی کا راستہ بھی نہیں روکنا، اسے اللہ کے دوسرے بندوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ کوئی آپ سے کچھ مانگے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اور آخر میں کیا ہوگا کہ اور اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔
بس یہی ہے زندگی، اور ہم چیزوں اور رویوں کے لیے رو رہے ہیں، ہم انسانوں کے لیے روتے ہیں۔ زندگی تو بس اتنی سی ہے، چند راستے ہیں، کچھ رزق ہے، ایک سفر ہے مسلسل جس کے آخر میں ہم ایک جگہ گر جائیں گے اور پھر آنکھ نہیں کھلے گی۔ ہم اس حالت میں گریں گے کہ جس میں ہم سفر میں تھے، ہم وہ کرتے ہوئے مریں گے جس کو ہم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا تھا۔ جو ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں وہ فون دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے۔ جو ہر وقت کتابیں پڑھتے ہیں ان کو ابدی اونگ کسی کتاب کے درمیان آ جائے گی۔ جو ہر روز ایک فلم یا نئے ڈرامے کی قسط دیکھے بغیر نہیں سو سکتے، ان کی موت وہی کرتے کرتے آئے گی۔ جو اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان پر رکھتے ہیں ان کو موت اسی کا ذکر کرتے ہوئے آئے گی۔ اور پھر موت کے بعد ایک دن سور پھونکا جائے گا، سب اپنی اپنی قبروں سے جاگ جائیں گے، سب بے لباس ہوں گے، سب کے جسم پھر سے جڑ چکے ہوں گے اور سب ایک دم سے بھاگیں گے اپنے رب کی طرف، کیونکہ اسی کی طرف انتہا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری کہانی ہمیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہی تیار کر رہی ہے۔ وہ ایک سمت تھی جس کی طرف ہم نے جانا تھا۔ ہم دن میں 5 دفعہ اس کے گھر کی سمت میں سجدے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ وہی ہے ہماری سمت، وہی رخ ہونا چاہیے۔ جب قبر سے نکل کے بھاگیں گے تو اسی کی طرف بھاگیں گے، اسی کی طرف پناہ ڈھونڈیں گے، اس کے بعد سب اس کے حضور اکٹھے ہوں گے۔ لیکن اس بڑے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ملاقات نہیں کرے گا، وہ صرف ان لوگوں کو اپنی ملاقات کا آنر بخشے گا جو اس دنیا میں اس کی ملاقات کے منتظر رہتے تھے، وہ جو دنیا میں بھی اس کی طرف پناہ ڈھونڈتے تھے، وہ جو غیب میں بھی اس سے ڈرتے تھے، وہ جو اس کے لیے بری عادتیں چھوڑتے تھے، وہ جو اس کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے تھے، وہ جن کو کوئی صدمہ پہنچتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے ہمیں جانا ہے۔ وہ جن کو انسان دکھ دیتے تو وہ یہ کہہ کے خود کو تسلی دیتے کہ انسان اس دنیا میں اہم نہیں ہے، چیزیں اہم نہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، وہی اہم ہے، وہ راضی رہے تو سب ٹھیک، وہ ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے۔ اس لیے آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ پھر سے لیں گے، کیا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کرے جو رب کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہو، یا ہم کسی بری عادت، کسی گناہ یا غلط کام میں تو نہیں پھنسے؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں، یا ہم فجر اندھیرے میں پڑھتے ہیں یا روشنی ہونے تک بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا؟ کیا ہم ابھی تک جھوٹ سے جان نہیں چھڑا سکے؟ ہم اب بھی غیبت کرتے ہیں؟ اپنے دل کے اندر جھانک کے یہ سوال پوچھیں، اور اگر کسی کا جواب ہاں میں ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کے ایک نیا دن شروع کریں۔ آج کے سبق کو مکمل کرتے ہوئے بس ایک فکرے کو یاد رکھنا ہے کہ رب ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں پناہ ڈھونڈیں گے اور کون ہمیں سنبھال سکے گا۔